گمراہ ہو گئے، گھبرا گئے۔ میٹنگ کے کیا کہا؟ دیکھا رسول اپنی بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے قسم ہے ستارے کی، جب علی کے دروازے پر اترا تمہارا رسول نہ کبھی پھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہو، نہ نفسانی خواہش مطابق جو کہتا ہے وہ وہی ہے۔ اللہ نے بات دنیا کو بتا دی کہ جو ستارہ اترا ہے علی کے دروازے پر، یہ رسول کی مرضی نہیں، یہ میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اب دیکھا دونوں آیتوں کو ملانا چاہتا ہوں، دونوں آیتوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ یوسف نے خواب میں ستارے دیکھے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو جناب یعقوب نے کہا تو نبی ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے، جس کو ستارہ خواب میں سجدہ کرے وہ تو نبی ہے، اور جس کو حقیقی ستارہ سجدہ کرے اس کی امامت میں تمہیں شک کیوں ہے؟ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ مل کے نعرہ حیدری۔ اندازہ لگایا نوجوان آپ نے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بڑی زحمت دی، میں کیا اگر میں بات کروں تو یہ سارا یہ ہے، میں کیا ایک قرآن کی یہی سبب ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں سورۃ صافات کی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، ان کو ٹھہراؤ، ان سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اب آئیے موسوم کی تفصیل کی طرف، انشاءاللہ آپ کے جنرل نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور میں بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی میں بات کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفصیل کی۔ یہ امام کی تفصیل کی، قیامت کے دن ایک مؤذن آذان دے گا، توجہ جہاں جہاں سن رہے مل سکیں، موسم کی طرف بیان کروں۔ ہمارے امام نے کیا فرمایا 11ویں نے کہ قیامت کے دن ایک مؤذن آذان دے گا، جب 4 مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں، وہ سارے کہیں گے اللہ اکبر، لیکن جو مجوسی ہیں، دہریہ ہیں، وہ نہیں کہہ سکیں گے۔ پھر جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، تو پھر بھی جتنے اہل کتاب ہیں، جتنے اہل کتاب ہیں وہ سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن جب تیسری گواہی دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ آواز آئے گی تو جتنے مسلمان ہیں، یہودی، نصرانی، یہ جو اہل کتاب ہیں تین، یہ جواب نہ دیں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ جواب دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مؤذن آواز دے گا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہارا امتحان ہو گیا، جاؤ 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 جاؤ، تاکہ تمہیں جنت کی ٹکٹ ملے۔ اب جب یہ جنت کے قریب آئیں گے، تو خدا کی آواز ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، میں نے ان کو تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا، میں نے ان کو تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا، میں نے ان کو تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا۔ اب امام ابو حنیفہ نے خود بتایا کہ کیا پوچھے گا، یسأل عن ولایت علی، اللہ پوچھے
پوچھے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہا، بتاؤ تم علی بن اللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ نعرہ حیدری! یہاں نوجوانوں پتا چلا علی کی ولایت کا، اللہ نے فرمایا دیکھیں نوجوانوں، یہ میں نے کہا کہ علی کے، میں نے کہا کہ پہلے تم رسول کو تو سمجھو، رسول سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہی سبب ہے فرائض السمتین میں کسی صحابی نے میرے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم جب آتے ہیں کہتے علی سے محبت کرو، علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ تو میں خاموش، الا من حب علی حون اللہ علیہ سکرات الموت، اے صحابی جس نے میرے بھائی علی سے محبت کی اللہ اس کو سکرات کی موت سے بچے گا۔ اب دیکھوں گا آپ کی مستی، اب دیکھوں گا آپ کی مستی، اب دیکھوں گا جعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اللہ اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ حیات کا کیا فائدہ؟ آپ اللہ من حب علی مر علی الصراط کل برق الخاطب، جو میرے بھائی علی سے محبت کرے گا وہ پل صراط سے اس طرح پار ہوگا جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ نعرہ گھبرائے نہیں، نعرہ حیدری! ابھی اور آسان کر دیتا ہوں، یہ الفاظ ہے سوا کے مورکا کی۔ جب رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ دیکھو بھائی پلسرا جو ہوگی وہ آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، سارے بات کرو، یہ طرف کے متفق ہے نا کہ رسول نے فرمایا جو پلسرات ہوگی وہ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ تیز اور تلوار سے زیادہ تیز۔ تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ پھر بیٹھے بھی آپ اکیلے ہوں گے، پھر جنت میں بیٹھے بھی آپ اکیلے ہوں گے، اس پلسرات سے گزرے گا کون؟ یہ سوا کے مورکا کا الفاظ ہے، پلسرات سے گزرے گا کون؟ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، تو یہاں سب جنت میں بیٹھے بھی آپ اکیلے ہوں گے۔ لیکن میرا خاموش، جس اللہ نے پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ وہ میرے نوجوان زبان سے بات کرے، نعرہ حیدری! جس اللہ نے پلسرات بنائی اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ کہا سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا من قال علی یجوز کل برق الخاط، اس وقت جس نے یا علی کا نعرہ لگایا وہ پلسرات سے اس طرح گزرے جائے گا جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں تاکہ ہمیں عادت بڑھ جائے۔ نعرہ حیدری! اندازہ گئے نوجوان، یہ ہم علی کا نعرہ پھر سو جائے۔ ہمارا بچہ ماں کو پیدا ہوتا ہے، باپ کا نام بھی بات سکھاتے ہیں، پانی بس بیٹے کہو اللہ ایک، پنتنے 5، امام 12، موسومین 14۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں تاکہ اس کو عادت پڑ جائے، آپ پلسرات دیکھ کر ڈر نہ جائے، دیکھے جیسے ہی پلسرات دیکھے علی کا نعرہ لگائے تو اس طرح گزر جائے گا جس میں بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ رسول نے فرمایا ابھی بتاؤں علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟
صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیں کہ علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ اور نوجوانوں بزرگوں ساداتوں ساداتوں رات جا کر دیکھنا، رات جا کر دیکھنا. اس نے فرمایا اللہ من حب علی لا ینشر لہو دیوان، جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا. اب خاموش وہی دیکھ سکتا ہے جس کو مرنا نہیں. اے صحابی جو بھی اللہ من حب علی لا ینشر لہو دیوان، جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا. دیکھیں رات کو جب آپ سوئیں تو آپ سینے بان میں جا کر دیکھیے، جب قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی مووی چلی نا تو پھر دیکھنا اگر اسی مووی سے بچنا ہے، اسی شرمگی سے بچنا ہے تو پھر علی علی کرنا پڑے گا. نعرہ حیدری اللہ من حب علی لا ینشر لہو دیوان ولا ینصب لہو میزان وقیل لہو ادخل الجنت بغیر حساب. اور جب جو میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ نہ اس کے اعمال نامے کو کھولے گا اور نہ قیامت کے دن میزان نصب کرے گا. بھائی ہے ہی کیا؟ اگر میزان سے بچنا ہے تو بھی علی علی کرنے پڑے گی. اگر قرآن میں یہ سورت زمر میں مومن میں آیت نہ ہوتی تو شاید مجھے بھی یاد نہ پڑا. وقیل لہو ادخل الجنت بغیر حساب، اور ان کو کہا جائے گا کہ بغیر حساب جنت میں چلے جاؤ. قرآن میں بھی ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے. تو بغیر حساب تو تب جائیں جب علی علی کریں. نعرہ حیدری. اس کا مقصد آپ یہ نہ لیں، یہ نہ لیں. دیکھیں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں یقین ہے ہمیں کہ جس کی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں آل محمد کی مودت نہیں، اس کی نمازیں بیکار ہیں. یہ شریعت ہمارے لیے ہے، نماز ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے امام نے حالت نماز میں سر دیا تھا. روزہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے امام علی نے حالت روزے میں سر دیا تھا. زکوٰۃ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. ارے حج ہمارے لیے ہے اس لیے کہ ہمارا امام کعبے میں آیا تھا. میں نے جب میں نعرہ حیدری ہے. حج ہمارے لیے ہے اس لیے کہ ہمارا امام کعبے میں آیا تھا. اور نوجوانوں جہاد ہمارے لیے ہے اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا. نعرہ حیدری. یہی ہے. سلام ہو اسی علی پر، سلام ہو اسی علی پر، اسی علی کی اولاد پر. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. 2 محرم حرام کو کربلا پہنچے. 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے. قبلہ نقن صاحب کے یہ جملے ہیں کہ 4 تاریخ سے جب خیمے ہٹائے گئے اب جو پانی خیمے میں موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی تھی، اور محمد کو پلاتی تھی. ام فروا نہیں پیتی تھی، قاسم کو پلاتی تھی. رباب نہیں پیتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی. ہاں میرے دوستو، جناب زینب نہیں پیتی تھی اور محمد کو پلاتی تھی. جناب لیلا نہیں پیتی تھی، جناب اکبر کو پلاتی تھی. قبلہ نقن صاحب نے لکھا اور جتنے کربلا کے شہید تھے سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا. کربلا میں جو آیا تو علی کے بیٹے نے پانی نہیں دیا.
مولا میں سمجھ گیا ہوں آپ کو مدینے واپس نہیں چلنا، مولا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو واپس نہیں چلنا۔ ہاں 7 تاریخ کے بعد خیموں میں پانی نہیں ہے، 10ویں کا روز چڑھا، لاشوں کے پر لاشیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ عصر کے ٹائم کربلا سے ایک آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ آواز زینب کے کانوں میں گونجی، اماں فضا جاؤ میرے بھیا کو کہو یہ غربت کا نعرہ ہے، ابھی میں زینب زندہ ہوں۔ نوجوانوں کائنات میں نعت دہلی 2 ہستوں نے پڑھا تھا، کائنات میں نعت دہلی 2 ہستوں نے پڑھا، حل من ناصر ینصرنا 2 ہستوں نے پڑھا تھا، حل من ناصر ینصرنا علی نے پڑھا تھا جنگ صفین میں، حسین نے پڑھا تھا کربلا میں، لیکن بڑا فرق ہے، جب جنگ صفین میں علی نے پڑھا تھا حل من ناصر ینصرنا تو 12,000 لشکر نے تلواریں پھینک دی، کہا مولا پارے ہمارے سر قلم کرو، پھر نعرہ لگاؤ۔ میرے دوستوں میں کہتا مولا علی تو بڑا خوش نصیب ہے، آپ کے پاس 12,000 لشکر موجود تھا، ارے حسین کے پاس سجاد کے سوا اور کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ جب کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو جناب زینب نے جناب فضا کو کہا، اماں میرے بھائیا کو کہو کہ یہ غربت کا نعرہ نہ لگائیں، یہ غربت کا نعرہ نہ لگائیں۔ حسین آیا، بہنوں کو سلام کیا، جناب فضا کو اماں کہہ کر سلام کیا، ہاں جناب سید سجاد کو الوداع کیا، لیکن 2 ہستیاں حسین کے ساتھ ہیں، دائیں زینب ہے، بائیں سکینہ ہے۔ حسین گھوڑے کے قریب آیا اور کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا ایسے نہ کہو رات آپ کی ماں آئی تھی، مولا رات گزر چکی تھی، کالے برقعے والی بھی آئی، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور کہا گھوڑا پہچانو میں حسین کی ماں زہرا ہوں، جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا تھا، گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ مولا کیا ہونا تھا، اگر امتحان ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ مولا آپ کی ماں ایک نشیبی زمین پر لے کر آئی اور اپنی سر سے چادر اٹھا کر اسی زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی، اسی زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور مجھے کہا گھوڑا میرے حسین کو آستہ اتارنا، کہیں زخم نہ لگ جائے، میں نے حسین کو چکیا پیس کر مالا ہے، میرے حسین کو آستہ اتارنا، میرے حسین کو آستہ اتارنا۔ میرے دوستو اب حسین گھوڑے پر سوار ہوا، اب حسین گھوڑے پر سوار ہوا، جیسے ہی سوار ہوا 2 قدم آگے بڑھے یا گھوڑا پھر ٹھہر گیا، حسین پھر گھوڑے سے اترے، دیکھا گھوڑے کے سموں میں سکینہ لپٹی ہوئی ہے، سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک آواز، یا اللہ یا اللہ۔ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو دعائیں مانگتا تھا کہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے سے الگ رہو، یا اللہ وہ دعاؤں کا اثر تو نے سکینہ کی صورت میں دیا، یا اللہ آج تمہاری محبت سکینہ کو یقین بنا کے جا رہا ہو۔ جناب سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا سفر پر جا رہا ہوں، سفر کا نام ہے۔ کہا بابا چچا عباس نے بھی یہی کہا تھا، بھیا اکبر نے بھی یہی کہا تھا، بھیا قاسم نے بھی یہی کہا تھا۔ حسین نے کہا سکینہ جاؤ، سکینہ جاؤ، آج کے بعد بھائی سے ضد نہ کرنا، آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ ضد نہ کرنا، پھوپھیوں کے ساتھ ضد نہ کرنا، جہاں چاہے وہاں سو جائے، جہاں کہیں وہاں سو جانا، اور آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا۔ امی کا نام آیا، سکینہ نے دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالی، بابا امی کے ساتھ تو بھیا اکثر سوتا، میں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہوں بھیا، بابا میں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، امی کے ساتھ تو بھیا اکثر ہوتا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ آج کے بعد قیامت تک اصغر میرے ساتھ ہوئے گا، اصغر میرے ساتھ ہوئے گا۔ میرے دوستو آج ہی وہ قلعہ زینب موجود ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ دنیا تو کہتی ہے کہ زینب باہر کھڑی تھی، میں تو کہتا ہوں اور بھی جگہ نہیں تھی، سکینہ بھی ساتھ تھی۔ جناب زینب کو کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بابا کو جاؤں۔
پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بابا کو بچاؤں. کہا بیٹے آپ بابا کو کیسے بچائیں گی؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے میرے نانا رسول کو بازار میں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے. لیکن یہ خبر جب میری بیٹی فاطمہ کو پہنچی تو سب چادر کر کے بازار میں آئی تھی اور یہودی کو کہا تھا یہودیوں میں محمد کی اکیلی بیٹی میرے بابا کو قتل نہ کرنا. تو یہودیوں نے میرے نانا کو چھوڑ دیا تھا. میں بھی شمیر کو کہوں گی شمیر میں حسین کی چھوٹی بیٹی ہوں میرے بابا کو چھوڑ دے. ہاں ہو سکتا ہے میرے بابا کو چھوڑ دے. ہاں اب خود شمیر راوی ہے. خود یزید نے پوچھا حسین کو نے کیسے قتل کیا؟ کہا جب میں نے خنجر چلایا میں نے دیکھا 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی ہے اور مجھے کہا شمیر مجھے پہچانو میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. تو شمیر نے کہا کہ میں نے سکینہ کو کہا جاتی ہو یا میں تجھے بھیجوں. یزید نے کہا شمیر سے تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا. سکینہ بابا کے گردن پر گردن رکھا اور کہا شمیر پہلے مجھے قتل کر پھر میرے بابا کو قتل کر. شمیر پہلے قتل کر پھر میرے بابا کو قتل کر. یزید نے پوچھا شمیر پھر تو نے کیا کیا؟ کہا یزید میں نے بڑا ظلم کیا. میں نے 4 سال کی بچی میں ہاتھ ڈالا. میں نے 4 سال کی بچیوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اب جو تبری میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا. میں نے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ایسا چھکا دیا کہ میں نے دیکھا سکینہ 3 مرتبہ گری پھر اٹھی 3 مرتبہ گری پھر اٹھی اور کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی. ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ نوجوانوں کون تھا جو حسین کو بچائے؟ یا اللہ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو. یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. یا اللہ یہ مومن بیچارے جو دور دور سے حسین کو رونے کے لیے آتے ہیں ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ یہ مومن جو مومن نیک تمنائیں لے کر حسین کی مجلس میں آیا ان کی بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے مومن ظالم دے عظمت کا جو مومنات سادات غیر سادات یا اللہ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنات سادات غیر سادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم جگہ عطا فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کو آپ نے روزی عطا کی ہے ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما اور بانیان مجاز تمام دینی دنیوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچانے کی کوشش کی. یا اللہ یہ مذہب کے نام پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے